نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، میں نے گزشتہ علامات قیامت کی قسط میں بیان کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں اگلی قسط میں بتائیں گے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو مجھے وہ وعدہ یاد ہے، میں اپنے جو سامعین سے کر چکا ہوں کہ مجھے اپنے اس وعدے کے تحت آج 3 سوالوں کا جواب دینا ہے اور ان 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے۔ پہلا یہ، جن میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ذوالقرنین کی تعیین، اس سلسلے میں یہ پہلا سوال ہے کہ ذوالقرنین کی تعیین، کہ ذوالقرنین اصل میں تھے کون۔ تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہت سے اقوال ہیں، بڑی علماء نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں مفسرین اکرام نے، لیکن ان بہت سارے اقوال کو تو میں خیر بیان نہیں کروں گا۔ ان میں سے 3 اقوال ایسے ہیں جن کے قائلین کی بڑی تعداد ہمارے آج کے زمانے میں بھی موجود ہے۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد وہ سکندر ذوالقرنین ہے جس کے نام پر اسکندریہ آباد ہے اور اس کا نام یونانی مقدونی تھا۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ ذوالقرنین سے سکندر یونانی مراد نہیں ہے بلکہ اسی نام کا ایک دوسرا بادشاہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سائرس ہے جسے کہ خسرو کہا جاتا ہے۔ یہ 3 اقوال یہ بہت مشہور اقوال ہیں۔ ان اقوال کے ماننے والے، ان اقوال کے قائلین ہمارے آج کے زمانے میں بھی بہت سے موجود ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو قول ہے کہ اس سے مراد سکندر یونانی ہے جس کے نام پر اسکندریہ آباد ہے، جس کا نام تھا یونانی مقدونی، یہ پہلا قول ہے۔ تو اس میں یہ جو پہلا قول ہے اس کے قائلین بہت سارے مفسرین ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام امام رازی، ابن جریر طبری، علامہ آلوسی کا ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی نے اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح المعانی میں اس قول کو اختیار کیا ہے، لیکن بعد کے تقریباً تمام مفسرین نے ان کے اس قول کی تقلید کی ہے، یعنی اس قول کو غلط قرار دیا ہے۔ اسے علامہ آلوسی کا، امام رازی اور طبری کا سہو قرار دیا ہے بعد کے مفسرین نے۔ اور جو ذوالقرنین کے متعلق جو دوسرا قول ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر یونانی نہیں بلکہ اس سے مراد ایک دوسرا بادشاہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے، تو دوسرا قول اسلاف میں سے اکثر کا اختیار کرتا ہے، اور بعد کے بہت سے مصنفین نے بھی اسی قول کو ہی اختیار کیا ہے اور اس کو حرف تحقیق اور اسی تحقیق کو حرف آخر بھی سمجھا ہے۔ اور جو تیسرا قول ہے کہ ذوالقرنین سے مراد کے خسرو ہے، یہ بنیادی طور پر امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کی مزید تنقیح حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں فرمائی ہے۔ تو ہمارے سامنے اگرچہ اس وقت میرے سامنے مولانا آزاد کی کتاب اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج بھی موجود ہے، لیکن ذوالقرنین کی تعیین کے اس مسئلے کو ہم مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی کتاب قصص القرآن سے اپنے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ مولانا آزاد کی بنسبت حضرت سیوہاروی نے پہلے قول کی تردید میں، جو پہلا قول تھا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ سکندر یونانی ہے جس کا نام یونانی مقدونی تھا، اس کے الفاظ میں مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اس کی بڑی سخت تردید کی ہے اور اس کی تردید میں بہت مضبوط اور مفصل کلام کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ان اوصاف کو متعین کرنا چاہیے جو قرآن کریم نے ذوالقرنین کے لیے بیان کیے، پھر سکندر مقدونی کے حالات کا تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم سے ذوالقرنین کے جو اوصاف معلوم ہوتے ہیں وہ تقریباً 10 اوصاف ہیں جو قرآن کریم سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ذوالقرنین کے 10 اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں، ان اوصاف کو الگ کر کے پھر اس پر سکندر یونانی کو پرکھا جانا چاہیے، تو صاف پتہ چل جائے گا کہ سکندر یونانی واقعتاً وہی ذوالقرنین ہے یا کوئی اور ہے۔
تو ذوالقرنین کے جو وہ 10 اوصاف بیان ہوئے ان میں سے وہ میں آپ کو نمبر وار بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، روئے زمین کی حکمرانی۔ نمبر 2، ہر قسم کے ضروری اسباب کی فراوانی۔ نمبر 3، مغرب، مشرق اور ایک نامعلوم سمت کا سفر، یعنی 3 اہم سفر۔ نمبر 4، نیک سیرت، عادل اور انصاف پسند بادشاہ۔ نمبر 5، خدائے لم یزل پر ایمان۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا اس سے بلا واسطہ یا بالواسطہ خطاب۔ نمبر 7، وعدہ رب پر یقین کامل۔ نمبر 8، لالچ اور بخل سے کوسوں دور۔ نمبر 9، سد سکندری کی تعمیر۔ اور نمبر 10، ذوالقرنین کے لقب سے شہرت پانا۔ یہ 10 اوصاف ذوالقرنین کے قرآن میں بیان ہوئے۔ اب اس بات پر غور فرمائیے کہ سکندر یونانی کی کوئی بھی مہم مغرب کی طرف قابل ذکر تاریخی اور مستند حوالہ جات سے ثابت نہیں ہے، جبکہ قرآن ذوالقرنین کی مغربی مہم کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ تو مولانا سیوہاروی رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا ہے جیسا کہ، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ سکندر تو ایک انتہائی ظالم اور سفاک قسم کا آدمی تھا، اس کی ظلم و بربریت اور اس کی سفاکی اس پر مستزاد ہے، جس نے اس کی افواج تک کو اس سے باغی کر دیا تھا، کہ سکندر کی افواج اس سے بغاوت پر آمادہ ہو گئی تھی اس کے ظلم اور سفاکی کی وجہ سے۔ اسی طرح اسکندر یونانی نہ صرف یہ کہ پکا مشرک تھا بلکہ اہل یونان سے اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا تھا، تو اس لیے خدائے لم یزل پر ایمان اور اس سے ملتی جلتی دیگر دفعات کی نفی خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو ذوالقرنین تو مشرک نہیں تھے، ذوالقرنین پکے مسلمان تھے، خدائے لم یزل پر ان کا ایمان غیر متزلزل تھا، قرآن سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ باقی ذوالقرنین سے شہرت یا زمین کے ایک بڑے حصے پر فرمان روائی سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ یہی سکندر یونانی ہے، یہ انصاف سے بعید بات ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور تجزیہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو پہلے قول کی تضعیف کرتا ہے اور دوسرے قول کی ترجیح یا تصحیح کی ایک واضح ترین دلیل ہے۔ نمبر 1، سکندر مقدونی یونان کا رہنے والا تھا، اور سکندر ذوالقرنین یونان کا رہنے والا نہیں تھا۔ نمبر 2، سکندر مقدونی کا وزیر مشہور فلسفی ارسطو تھا، جبکہ سکندر ذوالقرنین کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ نمبر 3، سکندر یونانی مشہور بادشاہ دارا کا قاتل تھا، جبکہ سکندر ذوالقرنین کا ایسا کوئی واقعہ مذکور نہیں ہے۔ نمبر 4، سکندر یونانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 300 سال پہلے گزرا ہے، جبکہ سکندر ذوالقرنین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزرا ہے۔ نمبر 5، سکندر یونانی مشرک تھا، جبکہ سکندر ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ مل کر حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ تو یہ 5 نکات بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ سکندر یونانی ذوالقرنین نہیں ہے، وہ ذوالقرنین نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں، قرآن کریم میں جس ذوالقرنین کا تذکرہ ہے وہ اور ہے، اور سکندر یونانی اور ہے۔ مولانا آزاد مرحوم سے پہلے تک تقریباً اکثر علماء کا یہی خیال تھا کہ قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا تذکرہ کیا ہے اس کا مصداق وہ اسکندر ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا۔ لیکن مولانا آزاد مرحوم کی تحقیق کے بعد یہ خیال بھی کمزور معلوم ہوتا ہے، جس میں مزید جان اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کے ان الفاظ کہ ان اعتراضات اور تنقیدات کو بھی شامل کر لیا جائے جو انہوں نے قصص القرآن کا حصہ بنائے ہیں۔ انہی کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، لیکن علماء سلف یہ بتانے سے قاصر رہے کہ جس شخص کو وہ ذوالقرنین فرما رہے ہیں کیا واقعی اس کو یہ تینوں مہمات اس تفصیل کے ساتھ پیش آئیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بلکہ وہ اس کا فیصلہ بھی نہیں فرما سکے کہ اس کا اصل نام کیا ہے، اس کا مرکز حکومت کہاں تھا، اور اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں۔ غرض سلف کے ہاں ان سوالات کے جواب میں اس درجہ مختلف اور مضطرب اقوال پائے جاتے ہیں کہ قرآن کے بیان کردہ اوصاف و علامات کے پیش نظر ان کے ذریعے کسی قدیم العہد بادشاہ کی شخصیت کا تعین
ناممکن ہو جاتا اور معاملہ اپنی جگہ غیر منفصل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی اور تحقیقی طور پر ایک مفصل گفتگو فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا آزاد مرحوم اور ان کی اتباع میں حضرت مولانا سیوہاروی کی رائے کے مطابق ذوالقرنین کا اصل مصداق سائرس ہے، جسے کتاب مقدس میں خورس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے یہودیوں کے ہاں ذوالقرنین خورس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یونان میں سائرس کے نام سے، اور فارس میں گورش کے نام سے، اور عرب میں کہ خسرو کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس سلسلے میں ان دونوں حضرات کی تحقیق بھی ہے ایک، یعنی مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، معاف کیجیے گا، اس کا خلاصہ آج کل چونکہ سردی ہے، آپ حضرات کو پتہ ہے، تو یہ گلے میں خراش وراش آج کل چل رہی ہے، سردیوں میں چلتی رہتی ہے، تو اس کو محسوس نہیں کیجیے گا۔ اس سلسلے میں ان دونوں حضرات کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، ذوالقرنین کے متعلق جو سوال تھا وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی طرف سے تھا، یہودیوں نے اٹھایا تھا، اس لیے کہ اسے یہودیوں کے ہاں تقدس کا مقام حاصل ہونا یہ ایک بدیہی بات ہے، ان کے ہاں وہ شخص مقدس تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کا سوال اٹھایا تھا۔ نمبر 2، سائرس یہودیوں کے لیے ایک نجات دہندہ تھا جس نے انہیں بابل کی قید سے نجات دلائی۔ نمبر 3، سائرس نیک سیرت اور مرد مومن تھا۔ نمبر 4، سائرس کو اپنی زندگی میں 3 اہم سفر بھی پیش آئے، اس نے سد یاجوج ماجوج تعمیر کی۔ اور نمبر 5، سائرس اس وقت کے اہم ترین مذہب یعنی زرتشت کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا، اور سائرس کی شخصیت کو سنوارنے میں زرتشت کا بنیادی کردار رہا ہے۔ تو اس لیے بسیار تحقیق بسیار کے نتیجے میں سائرس ہی ذوالقرنین کا مصداق قرار پاتا ہے۔ یہ تحقیق ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ لیکن اس موقع پر 2 اشکال ذہن میں آتے ہیں جن کا جواب ان حضرات میں سے کسی ایک نے بھی نہیں دیا، تو اس لیے اس قول پر بھی علماء کا شرح صدر نہیں ہو پا رہا۔ چنانچہ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ اتنی بات تو مسلم ہے کہ سکندر یونانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال قبل گزرا ہے، اور زرتشت کی تاریخ پیدائش راجح قول کے مطابق سن 610 قاف میم ہے، جبکہ اس کی تاریخ وفات سن 533 قاف میم ہے۔ تو اس اعتبار سے زرتشت کی کل عمر ہو گئی 77 سال۔ پھر مورخین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ذوالقرنین نے طویل عمر پائی تھی، یعنی 2 صدیوں کا زمانہ ذوالقرنین نے دیکھا ہے، اس لیے اسے ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ اب اگر ساری کڑیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو کہیں اس سے سکندر یونانی کو ہی تو ذوالقرنین قرار نہیں دیا جا رہا، کہ ان دونوں حضرات کی طرف سے نادانستہ طور پر سکندر یونانی کو ہی تو ذوالقرنین قرار دینے کی تائید تو نہیں ہو رہی، کیونکہ جب یہ ایک حقیقت ہے کہ زرتشت 533 قاف میم میں فوت ہو چکا تھا اور اس نے سائرس کی شخصیت کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، تو دونوں کا زمانہ بھی ایک تھا، تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ سائرس کی پیدائش کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل ہوئی تھی، اور 500 میں سے 2 کو منفی کر لیا جائے تو باقی 300 بچتے ہیں، اور یہ 300 جو ہے، یہ جو 300 سالہ مدت ہے جو باقی بچتی ہے، یہ وہی مدت ہے جو سکندر یونانی کا زمانہ ہے۔ حالانکہ جمہور علماء تو رہے ایک طرف، خود یہی دونوں حضرات بھی بڑی شدت کے ساتھ اس کا انکار فرماتے ہیں کہ سکندر یونانی ذوالقرنین ہو، اس بات کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اعتراض ہوتا ہے ان پر، تو اس کا جواب کسی نے ان دونوں حضرات میں سے کسی نے نہیں دیا۔ دوسرا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے کہ مورخین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اسکندر ذوالقرنین اور سکندر یونانی کے درمیان تقریباً 2000 سال کا عرصہ حائل ہے۔ اگر سائرس ہی کو ذوالقرنین تسلیم کیا جائے تو یہ فاصلہ ہزاروں میں نہیں سینکڑوں میں بھی بنتا دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ سائرس کو ذوالقرنین قرار دینا بھی تاریخی اعتبار سے مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو رہی یہ بات، پھر اس سلسلے میں فیصلہ کن قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔
ہاں قرآن نے جتنا بیان کر دیا ہے بس اتنے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال ہماری ماضی قریب کی ہی شخصیت، معروف شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریر فیصلہ کن قول ہے اس معاملے میں، جو حضرت نے بیان القرآن میں تحریر فرمائی ہے، اور اس پر شرح صدر اور اطمینان قلبی کا حصول بھی مجرب ہے۔ تو میں وہ تحقیق آپ کو بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بیان القرآن میں فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ مصنفین و مؤلفین نے اس سد یاجوج و ماجوج کی تعیین کے متعلق اپنے اپنے مقالات و خیالات جمع کی ہیں اور اس کے مصداق میں اپنی اپنی کہی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جو اس کے چند اوصاف معلوم ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے، دوسرے یہ کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے، تیسرے یہ کہ وہ دیوار آہنی ہے، چوتھے یہ کہ اس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں، پانچویں یہ کہ اس دیوار کے اس طرف جو یاجوج و ماجوج ہیں وہ ابھی باہر نہیں نکل سکے، چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا ہے، ساتویں یہ کہ وہ لوگ ہر روز اس کو چھیلتے ہیں، پھر وہ بإذنہ تعالی ویسی ہی دبیز ہو جاتی ہے، قرب قیامت میں جب چھیل چکیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ تعالی کل بالکل آر پار کر دیں گے، چنانچہ اس روز پھر وہ دبیز نہ ہوگی اور اگلے روز اس کو توڑ کر نکل پڑیں گے۔ آٹھویں یہ کہ یاجوج و ماجوج کی قوت باوجود آدمی ہونے کے آدمیوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے اور عدد میں بھی بہت زیادہ ہے۔ نویں یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بوحی الہی خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے۔ 10ویں یہ کہ وہ دفعتاً غیر معمولی موت سے مر جائیں گے۔ اول کے 5 اوصاف قرآن سے اور اخیر کے 5 اوصاف احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتے ہیں، پس جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے کہ یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایا نہیں جاتا، بس وہ خیالات صحیح نہیں معلوم ہوتے اور حدیثوں کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ خود دین کے خلاف ہے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو جتنے کچھ اوصاف قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں یاجوج ماجوج کے یا سد سکندری کے یا ذوالقرنین کے، تو بس اتنے پر ہی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسرا سوال جو اس موقع پر زیر بحث ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے ذوالقرنین کے 2 سفر ایسے بتائے ہیں جن میں جگہ کی تعین تھی، ایک مشرق کا سفر اور ایک مغرب کی طرف کا سفر، لیکن تیسرے سفر کی سمت قرآن کریم نے متعین نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر کس سمت پر ہوا، کس رخ پر تھا، شمال کی طرف یا جنوب کی طرف؟ تو اس سلسلے میں شاید مفسرین اکرام کی دو رائے نہ ہو کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر شمال کا سفر ہوا، کیونکہ جنوب میں آبادی کچھ زیادہ نہیں تھی۔ تاریخی شہادتوں سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اس تیسرے سفر کا رخ شمال کی جانب تھا، چنانچہ فوائد عثمانی یعنی تفسیر عثمانی میں یہی لکھا ہے۔ اب یہ جو سد سکندری ہے اس کا محل وقوع کہاں ہے، اس پر بحث انشاءاللہ اگلی قسط میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو